أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں تک بیان تھا یہودیوں کے ان معاملات کا جو ان کا اپنے پہلے پیغمبروں کے ساتھ تھا اور پہلی کتابوں کے ساتھ تھا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اب یہاں سے ان معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان یہودیوں کا معاملہ تھا، یعنی موجودہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے ان کا جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ تھا، اب یہاں سے اس معاملے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا تو یہ بات نہیں مانتے اور دلیل ان کے پاس تھی نہیں۔ اب یہ کیا کہنے لگے؟ ان لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی تمہاری کہی ہوئی بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں اور ہمارے دل علم کے غلاف ہیں، علم کے برتن ہیں، ہمارے دلوں میں بہت سارے علوم موجود ہیں تو تمہارے علم کی ضرورت نہیں، یعنی قرآن کریم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنے دل کو ایک برتن سے تعبیر کیا کہ ہمارے دل برتن ہیں اور ان میں جس طریقے سے پانی بھرا رہتا ہے اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر بہت سارے علوم بھرے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں الگ سے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب اور اس کا رد اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری بات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں یا تمہاری بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، یہ ان کا کہنا یہ غلط ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے محروم کر دیا ہے یا ان پر لعنت کر دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ لوگ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض احکامات کو نہیں مانتے۔ بعض احکامات کیا ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا، اس کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہیں کہ ہمیں موت کے بعد آخرت میں جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اس کو تو یہ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کچھ باتوں کو مانتے ہیں، لیکن تورات کے اندر یہ بھی تو حکم تھا کہ بعد میں ایک نبی آئے گا، اس کو بھی مان لینا، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ آگے پھر اسی کا رد ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آگے جو اللہ کی طرف سے ہے یعنی قرآن کریم، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو سچا بتاتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے کافروں سے بیان کرتے تھے۔ یہودیوں کی جب مدینے میں یہودیوں کی جب کافروں سے لڑائی ہوتی تو یہ لوگ کافروں سے یہ بیان کرتے کہ عن قریب ایک عظیم الشان پیغمبر آنے والا ہے اور عظیم الشان کتاب لے کر آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ حاصل کریں گے اور تم کو ہم تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ یعنی آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو خوب جانتے تھے، خوب پہچانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور مدینے پہنچے، ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہاں وہی پیغمبر ہے جس کے ہم منتظر تھے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، پہچاننے کے باوجود انکار کیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ پیغمبر ہمارے خاندان میں آئے،
اب وہ آ گیا دوسرے خاندان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ جتنے بھی انبیاء حضرت یعقوب کے بعد آئے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی خاندان میں آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب پیغمبر جو آئے گا وہ ہمارے ہی خاندان میں آئے گا، اور وہ آگے بنی اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ خاندان تو ایک ہی تھا، بس اتنا فرق تھا کہ وہ چچا کی اولاد ہے بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو گویا کہ ایک بھائی کی اولاد میں آ گیا اور چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہی خاندان میں آ جائے، ہماری ہی نسل میں آئے، آ گیا وہ دوسرے خاندان میں۔ تو ان کو حسد ہو گیا، بغض ہو گیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ یوں سمجھ رہے تھے کہ انبیاء جو آئیں گے وہ صرف ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی اسماعیل میں آ گیا ہے تو اب یہ لوگ انکار کر بیٹھے، اور جب ان کے پاس ایسی کتاب آئی جو اللہ کے پاس سے ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کافروں سے بیان کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ ابھی یہاں سے ان کی جو بری حالت تھی جو انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے پہچاننے کے باوجود، اس کی یہاں سے وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ حسد کی بنیاد پر، اور دوسرے خاندان میں نبی کے آنے کی بنیاد پر ان حسد ہو گیا، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بات وہی ہے، بس میں نے تھوڑا سا ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ورنہ بات وہی ہے۔ بہت بری حالت ہے وہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، یا جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ حالت یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے بندے پر، اور انکار کرنے کی وجہ یہ ہے اس حسد کی بنیاد پر، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد پر کیوں اتار دیا، اس وجہ سے ناراض ہے، اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یعنی نبوت یہ محمد پر کیوں اتار دی، اتارنی چاہیے تھی ہمارے خاندان میں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی دو غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک غضب تو حسد ہے اور دوسرا غضب کفر ہے، انکار کرنا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا، یعنی کافروں کو ایسی سزا ملے گی جس میں ان کو ذلیل و خوار بھی کیا جائے گا، اور ایمان والوں کو اگر گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی تو وہ ذلت کے لیے نہیں ملے گی، بلکہ پاک صاف کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اب یہاں سے پھر ان کا جو قول تھا، ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو یہاں سے پھر وہی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس طریقے سے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو ان کو بھی مان لو۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم پر نازل کی گئی،
یعنی ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یہی تو حسد ہے، یہی تو حسد ہے کہ ہم دیگر کتابوں پر ایمان نہیں لانے کے، بلکہ ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ لوگ اس کے علاوہ کتابوں کا انکار کرتے ہیں جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. انجیل ہے، قرآن ہے، زبور ہے، تمام کتابوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، صرف تورات ہی کو ماننے کا دعویٰ ہے ان کا. آگے وَهُوَ الْحَقُّ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ساری کتابیں حق ہیں اور ان کا حق ہونا یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نازل ہونا بھی یقینی ہے، تو پھر ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ بات کو مان لینا چاہیے، جب بات صحیح ہو تو اس کو مان لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتاب تمہاری کتاب کو سچا بھی بتاتی ہے، تو پھر تو ماننے میں بالکل بھی حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میری کسی سے دوستی ہو تو وہ میرا دوست ہے، اب کوئی میرے دوست کا دوست ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے دوست کا دوست ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی اپنا دوست ہوتا ہے. تو جب کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب آ رہی ہے، تورات کو سچا بتانے والی کتاب آ رہی ہے، تو اس سے تو خود بخود ہی محبت ہو جانی چاہیے. اور پھر خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جس پر نازل ہو رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کا رسول ہے. سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. حالانکہ وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. آپ کہہ دیجئے وَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو کیوں تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم لوگ مومن ہو. یعنی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو تمام آسمانی کتابوں میں کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے نبیوں کو قتل کرو. جس نبی نے تمہارے تورات کے حکم کو عام کیا اور تورات کے مطابق تبلیغ کی، جس کتاب پر تمہارا دعویٰ ہے ایمان لانے کا، اسی کتاب کی تبلیغ کرنے والوں کو تم نے قتل کر دیا، تو تمہارا ایمان کیسا ہوا؟ یہ ایمان نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا یہ کہہ دو کہ تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے، تو یہ دعویٰ کیسا ہے؟ تم تو اپنے انبیاء ہی کو قتل کر ڈالا کرتے تھے، تو اس لیے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. آپ کہہ دیجئے پھر تم کیوں اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے قتل کر دیا کرتے تھے اگر تم لوگ مومن ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہودیوں کے اندر جتنی برائیاں تھیں اور جن برائیوں کو اللہ تعالی نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.